سینٹ میں چیئرمین سینٹ کو بدلنا ہے، جس کے لیے بھرپور انداز میں کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ مولانا آج تانا بھی دے رہے تھے کیونکہ ان سے ملاقات بھی کی کل۔ شبلی فراز صاحب جو کہ قائد ایوان سینٹ ہیں اور تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی گئے تھے۔ کیا معاملہ ہوگا؟ شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبلی فراز صاحب بہت شکریہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو تعداد ہے، جو سینیٹرز کی تعداد ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بڑا سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ سنجرانی صاحب کا بچنا مشکل ہوگا، اگلے چیئرمین صاحب اب بزنجو صاحب ہی ہوں گے؟ نہیں جی، میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک تو کلیریفائی کریں ہم کہ میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف صادق سنجرانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس ہاؤس کی جو ایک حیثیت ہے پاکستانی ریاست کے اداروں میں، وہ ان ساری چیزوں سے بالا تر رہی ہے۔ ابھی اگر اپوزیشن اپنی طرف سے ایک قلیل المدتی مفادات کے لیے اس ادارے کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کی مرضی ہے، بیکاز پھر یہی ہوگا کہ ہم جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، اس میں پھر جو ہے نا اپوزیشن کا جو سٹینڈ ہے وہ بہت ویک ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد صرف ملاقاتوں کا یہی تھا کہ ہم ان کو انگیج کریں اور ان کو اس کی یاد دہانی کرائیں کہ جو شارٹ ٹرم بینیفٹس آپ لینا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ادارے کے اس پہ کتنی کاری ضرب آپ لگا رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ 3 مہینے بعد پھر کوئی ایسا سلسلہ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی ایسا اختلاف پیدا ہو جائے جو کہ ابھی شروع ہو رہا ہے، ان کا وہ اپوزیشن کے لیڈرشپ دونوں چاہ رہے ہیں، تو پھر کوئی نو کانفیڈنس کی موشن دوسرے جو ہوگا سینٹ چیئرمین اس کے خلاف کر دیں گے، تو مطلب ہے یہ سلسلہ پھر کہاں رکے گا؟ میجورٹی آف دا سینیٹرز آر ناٹ ہیپی، وہ خوش نہیں ہیں اس صورتحال پہ۔ یہ تو 4-5 گنتی کے لوگ ہیں جو کہ اس پورے ادارے کو انہوں نے پچھلے 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے بالکل ایک غیر مستحکم اور ایک بہت ہی مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، الیکشنز کے لیے بالکل ہماری تیاری ہے، 1 اگست کو ہوں گے۔ ہم کوئی بہانہ نہیں مانگیں گے جس میں کہ پوسٹ پونمنٹ کی بات ہو کہ جی کوئی ہمارے ممبرز حج پہ گئے ہوئے ہیں یا ہم ادھر ہیں یا ہم ادھر ہیں۔ ہم بالکل قائم ہیں، دائم ہیں، اور ہم یہ اس بارے میں بہت شور ہیں کہ انشاءاللہ، بیکاز ہمارا تعلق ہر ایک سینیٹر کے ساتھ ہے، جو 103 سینیٹرز ہیں ان سے سب سے ہمارا تعلق ہے، رابطہ ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب یہ اس کا رزلٹ آئے گا تو یہ ان کی جو ضرب انہوں نے لگائی ہے سینٹ کی ادارے پہ، وہ اس کو ہم نہیں کامیاب ہونے گا۔ ہمیں شخصیت سے بالکل کوئی غرض نہیں ہے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی پیپلز پارٹی تھی جو کہ صادق سنجرانی کو، جو کرنٹ چیئرمین ہے، ان کو ووٹ دے کے یہ لائی تھی، ہم نے بھی ووٹ دیے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ بیچ میں مندھار میں آپ جو ہے تو آپ کے سیاسی وہ جو پرائیورٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کو اور کچھ نہیں ملتا تو آپ آ کے یہ ضرب جو ہے تو آپ سینٹ پہ لگائیں۔ یہ کہ درست ہے کہ یو ٹرن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے جو بلوچستان میں ہوا اس کی حکومت گرانے کا کریڈٹ لیا، پھر وہاں سے جو سینیٹرز نون لیگ سے ڈیفیکٹ کر کے بنے اور اس کے بعد سنجرانی صاحب کو آپ کے ساتھ مل کر لگایا، یہ یو ٹرن ان کا ہے۔ مگر ایک یو ٹرن آپ کا بھی ہے کہ اس وقت آپ الزام لگاتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مکمکہ ہے، مگر چیئرمین سینٹ لگانے کے لیے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے اور اب اس چیئرمین سینٹ کو بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے، تو آپ بھی اپنی کنوینئنس کے حساب سے مکمکے کرتے رہتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ نہیں شاہ صاحب، میں یہ بڑا کلیئر کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان سے کوئی ان کی سپورٹ مانگنے نہیں گئے۔ ہم نے نہ ان سے یہ کہا ہے کہ جی آپ ہمیں اپنے آپ کے سینیٹر ہمیں سے بالکل نہیں کہا ہے۔ یہ مولانا صاحب کو آپ بالکل اگر وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، ان کو دکھایا جائے کہ بالکل ہم نے یہ بات ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے تو ادارے کی جو ایک وقار ہے، جو اس کی ہسٹری ہے، روایات ہیں، ہم نے کہا ہے کہ یہ کام جو آپ شروع کر رہے ہیں یہ پھر یہاں پہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے کوئی ان سے مدد نہیں مانگی، ہم نے کہا آپ ہمیں کوئی فیور نہیں کریں اور نہ ہم ان سے فیور مانگ رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اس ادارے میں جو ضرب لگا رہے ہیں، جو ماحول آپ کریٹ کر رہے ہیں، وہ نقصان دہ ہوگا اس ادارے کے لیے۔ ایک ہی واحد ادارہ ہے جو بالا تر رہا ہے اس قسم کی سازشوں سے۔ اب اس ادارے کو جو کہ ایک یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، نیشنل اسمبلی میں
ختم ہو جاتی ہے اپنے 5 سال ٹرم کے بعد. یہ اس کی ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے, بیکاز جو اس کے فریمرز تھے, جو کہ جس میں کہ پیپلز پارٹی والے بھی شامل تھے اور مولانا فضل الرحمان کے والد محترم بھی شامل تھے. یہ ادارہ بنائی اس لیے گیا تھا کہ اس میں کنٹینیوٹی ہو. اسی وجہ سے 3 سال بعد لوگ چلے جاتے ہیں, نئے آتے ہیں, اور 3 سال والے پرانے, کہ ایک کنٹینیوٹی ہو. یہی بات کہ کوئی اس ہسٹری میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے جس میں کہ نو کانفیڈنس کیا ہو. صاحب پھر نمبرز ہیں وہ تو آپ کے فیور میں نہیں ہیں. 36 سینیٹرز آپ کی طرف ہیں, اپوزیشن کے پاس 66 ہیں. کیسے آپ بچا پائیں گے سنجرانی صاحب کو؟ کیا ہوگا ایسا کہ آپ ابھی بھی پر امید ہے کہ آپ بچا پائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ زیب, بہت دور کی بات نہیں ہے. مارچ 12 2015 پاکستان تحریک انصاف کے 5 سینیٹر الیکٹ ہوئے, جن میں سے ایک میں بھی تھا. یہ پہلا دن تھا. اس کے بعد ہم نے اپلائی کیا, لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ڈپٹی چیئرمین کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ فلوٹ کرنا چاہیے. پارٹی نے مجھے منتخب کیا اور میں نے اپنے کاغذات ڈالے, اور جب ووٹنگ ہوئی اس وقت ہمارے صرف 5 تھے. پہلا دن تھا, آدھا پورا دن بھی نہیں ہوا تھا. ہم نے 19 ووٹ ملے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے جنہوں نے مجھے ووٹ دیا, اس میں نون کے لوگ بھی تھے جنہوں نے مجھے ووٹ دیا, اس میں فرمان گروپ کے لوگ بھی تھے جنہوں نے مجھے ووٹ دیا. لیکن تو بات یہ ہے کہ یہ تو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک پارٹی جو کہ پہلے دن آئے, اس وقت تو نہ جہانگیر ترین صاحب تھے نہ کوئی اور جوڑ توڑ ہوا تھا. ہم تو پہلا دن تھا, ہمیں تو سینٹ کے جغرافیے سے بھی ہم واقف نہیں تھے کہ دائیں والا کمرہ کون سا ہے, بائیں والا. ہم نے اگر 19 ووٹ, 4 گنا ووٹ زیادہ لیے, تو کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کینڈیڈیٹس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی کیسے 36 سے 90 کیسے ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو یہ آپ کو نظیر ملتی ہے سینٹ کے ریکارڈز میں, اور بہت نہیں ہے. اور ان میں سے ایک سینیٹر میں بیٹھا ہوں بیکاز میں کینڈیڈیٹ تھا.